بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے شہزادہ محمد علی۔ بہت کچھ آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں سنا ہوگا، پر قرآن میں یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمیں کیا انفارمیشن ملتی ہے اور کن کن صورتوں میں ان کا ذکر موجود ہے؟ سورہ کہف کی آیت 82 میں واقعہ ذوالقرنین میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ملتا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی، بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے۔ اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا اور ہر طرح کا سامان اس کو عطا کیا تھا، تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بدکرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس سے نرم بات کہیں گے۔ پھر اس نے ایک اور سامان سفر کیا، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کی کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ حقیقت یوں ہی تھی، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔ پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ دو اونچے سیدھے پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھوکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اب کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو میں خفا نہیں ہوں گا؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کب کھولے جائیں گے، اس کا ذکر ہمیں سورہ انبیاء کی آیت 95 اور 96 میں ملتا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ لوگو، یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے، مگر آخر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی،
اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں، اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں، اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے۔ کافروں، اس روز تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ تو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں قرآن سے آپ کو کیا انفارمیشن ملی؟ سب سے پہلے ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہیں اللہ نے زمین پہ بڑا اقتدار اور سامان عطا کیا، اور جب انہوں نے اپنے تیسرے سفر کا سامان کیا تو وہ 2 اونچے سیدھے پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ اس کی ایک طرف انہوں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جو بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ یاجوج اور ماجوج، یہاں اور جو ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ 2 الگ الگ قبیلے ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ وہ اس علاقے میں فساد کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ فسادی قوم تھی۔ ہم نے پچھلے سفر کی آیت میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ہر طرح کا سامان اور قدرت عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو کوئی ظلم کرے گا تو ہم اسے سزا دیں گے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ ہم آپ کو کچھ خرچ دیں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان میں دیوار کھینچ دیں، مطلب کہ وہ ان پہاڑوں کی دوسری طرف سے آتے تھے، وہ ان میں اور اپنے درمیان ایک رکاوٹ بنانا چاہتے تھے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور مجھے اللہ نے عطا کیا ہے وہ اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ تو اگلی آیت میں بتایا جاتا ہے کہ دیوار کس طرح بنائی گئی۔ ان کے پاس لوہے کے بڑے بڑے تختے لائے گئے، انہوں نے ان کو 2 کر آگ کر دیا اور ان 2 پہاڑوں کے برابر کر دیا، اور پھر اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا لا کر ڈالا گیا، اور پھر اس کی قدرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پھر ان لوگوں میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں، یعنی وہ اس کے اوپر سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور وہ بولے کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اسے ہموار کر دے گا۔ یہاں وعدہ آ پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ قیامت جب قریب آ جائے گی تو اس دیوار کو ہموار کر دیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے یہ نشانی ہوگی کہ دیوار ہموار کر دی جائے گی، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے کہ وہ زمین میں پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور پھر اگلی آیت میں سور پھونکے جانے کا اور سب کو جمع کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ لیکن یاجوج ماجوج کب کھولے جائیں گے، اس کا ذکر ہمیں سورہ انبیاء کی آیت 95 اور 96 میں ملتا ہے، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے۔ اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بستی جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ واپس نہیں پلٹ سکتی یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول نہ دیے جائیں۔ ان دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں لنک کیا ہے۔ یاجوج اور ماجوج تب تک نہیں کھل سکتے جب تک وہ بستی جسے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا وہ واپس نہ پلٹ جائے۔ کس بستی نے واپس پلٹنا ہے؟ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ یہاں پر جس بستی کا ذکر ہوا ہے وہ بنی اسرائیل ہے، اور جہاں پر پلٹنے کا ذکر ہے وہ بیت المقدس ہے۔ جب آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت سی قوموں نے ان کو ہلاک کیا اور انہیں وہاں سے نکال دیا۔ ان کے ہیکل سلیمان کو کئی بار توڑا گیا، اور وہاں پر بنی اسرائیل کے بہت سے پیغمبر آئے، اور یہ قوم کافی عرصہ وہاں پر رہی، پر اللہ کی نافرمانیوں اور بدعہدیوں اور اللہ کی آیتوں کو بدلنے کی وجہ سے، اور جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ سلوک کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت قوموں سے ہلاک کروایا اور وہاں سے نکلوا دیا۔ وہ اسے ہی اپنی سرزمین مانتے تھے اور ہمیشہ سے ہی وہاں پلٹنا چاہتے تھے، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس کے بڑے علاقے میں انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا ہے، اور دن بدن وہ فلسطینیوں سے ان کے علاقے چھین رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کہیں گے اس کے مطابق تو یاجوج اور ماجوج کھل گئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ذکر ہے کہ وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پہلے لوگوں نے اس سے مراد پہاڑ لیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی جگہ ہر بلندی سے اترنے کا ذکر کیا ہے، یاد رہے۔ اور پہلے آیت میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب وہ چھوڑے جائیں گے تو وہ زمین میں پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ یہ وہ سب انفارمیشن تھی جو قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہے۔ آپ جو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جانتے ہوں گے وہ یہ کہ ابھی تو دجال نے آنا ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، تو پھر یہ قوم قتل و غارت کرے گی۔ یاجوج اور ماجوج حضرت عیسیٰ کے خلاف نکل آئیں گے، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کوہ طور پر جانے کا حکم دیں گے، اور حضرت عیسیٰ ان کو بد دعا کریں گے تو ان کی گردن میں ایک پورا نکلے گا جس سے وہ مر جائیں گے، اور لمبی لمبی گردنوں والے پرندے آ کے ان کو اٹھا لے جائیں گے، بارشیں ہوں گی اور سب کچھ صاف ہو جائے گا اور زمین پر امن ہو جائے گا۔ وہ انفارمیشن ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ دراصل جو حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے اس
اس کے اندر تو ان کا اختتام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ صرف اتنے تھوڑے عرصے کے لیے آئیں گے، یا ان کا فساد اتنا تھوڑے عرصے کے لیے ہوگا کہ وہ جب وہ دجال کے مرنے کے بعد قتل و غارت کرنے لگیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کے خلاف دعا کریں گے جس سے ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ ختم؟ یہ انفارمیشن جو ہے یہ وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے، یہ انفارمیشن جو ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے اختتام کے اوپر ہے۔ لیکن قرآن سے ہمیں یاجوج اور ماجوج کے فساد کرنے کے بارے میں اور دیوار کے ذریعے ان کے آگے رکاوٹ بنانے کے بارے میں اور دیوار کے ہموار ہونے کے وقت کے بارے میں اور یہ کہ یاجوج اور ماجوج کب کھولے جائیں گے اور یہ چھوڑے جانے کے بعد کیا کریں گے، یہ سب بتایا گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ان کے کھولے جانے کی آیت پوری ہو چکی ہے؟